اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ مقصد سورۃ البقرہ کا بیان چار مقاصد کا: اثبات التوحید، اثبات الرسالہ، جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ۔ سورت میں یہ چار مقاصد بیان کیے جاتے ہیں: دو مقاصد توحید اور رسالت، یہ اصول مہمہ میں سے ہے، اور دو مقاصد جہاد اور انفاق، یہ اصول ممدہ میں سے ہیں۔ سورت چار حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ آیت نمبر 96، جس میں پہلا مقصد اثبات التوحید، اس بات ثابت کرنا، یعنی یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ ایک یہ اللہ یکتا ہے، یہ اللہ یکتا ہے اپنی ذات میں اور اپنی صفات میں، وہ اپنی ذات میں بھی تنہا ہے اور وہ اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے۔ یہ دعویٰ ذکر کیا جاتا ہے آیت نمبر 21 میں، اور اس پر یہ 5 عقلی دلائل یہ ذکر کیے گئے۔ یہ پہلا حصہ جو 96 آیات پر مشتمل ہے، یہ 3 ابواب ہیں۔ باب اول 20 آیات، جن میں ان 3 گروہوں کی تفصیل اور وضاحت ذکر کی گئی جو سورۃ الفاتحہ میں اجمالاً اور مختصراً ذکر کیے گئے تھے: منعم علیہم، مغضوب علیہم، ضالین۔ منعم علیہم کی صفات ذکر کی گئیں پہلی 5 آیات میں، اور ان کا حکم دنیاوی اور حکم اخروی ذکر کیا گیا۔ حکم دنیاوی اولئک علی ھدی من ربہم، اور حکم اخروی واولئک ھم المفلحون۔ پھر 2 آیات میں مغضوب علیہم کی وضاحت کی گئی، اور ان کا حکم دنیاوی ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ نے دنیا میں ان کے اسباب فہم سلب کر لیے، ان سے چھین لیے گئے۔ اور حکم اخروی وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ تیسرا گروہ سورہ فاتحہ میں الضالین تھا۔ یہاں پر ان کی صفات 10 صفات ذکر کی گئیں آیت نمبر 8 سے یہ آیت نمبر 16 تک۔ حکم دنیاوی آیت نمبر 16 میں وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ۔ حکم اخروی آیت نمبر 10 میں وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ پھر 4 آیات میں 2 مثالیں یہ بیان کی گئیں جو منکرین 2 گروہ تھے، مغضوب علیہم اور ضالین۔ مغضوب علیہم کی مثال ذکر کی گئی آگ کے ساتھ، ضالین کی مثال ذکر کی گئی بارش کے ساتھ، پانی کے ساتھ، آیت نمبر 19 اور 20 میں۔ دوسرا باب آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 39 تک ہے۔ دوسرے باب میں عام خطاب ہے، یا ایھا الناس، دعوی توحید، اعبدوا ربکم، اور اس دعوے پر یہ 5 عقلی دلائل ذکر کیے گئے۔ پہلی دلیل کہ اللہ کی عبادت اس لیے کرو کیونکہ وہ تمہارا خالق ہے۔
دوسری دلیل، اللہ کی عبادت اکیلے اس لیے کرو کیونکہ وہ تمہارے آباء و اجداد کا خالق ہے۔ یہ اللہ کی عبادت اس لیے کرو کیونکہ اس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا ہے، اس کی زمین پر پھرتے ہو۔ اور اللہ کی عبادت اس لیے کرو کیونکہ اس نے تمہارے لیے آسمان کو چھت بنایا ہے، اس کی چھت تلے زندگی گزارتے ہو۔ اور اللہ کی عبادت اس لیے کرو کیونکہ وہ تمہارے لیے اوپر سے بارش برساتا ہے اور اس کے ذریعے تمہارے لیے رزق پیدا کرتا ہے۔ ثمرۂ دلائل، دلائل کا نتیجہ، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اندادا، تو پھر اللہ کے ساتھ کسی کو بھی کسی ایک صفت میں شریک نہ بناؤ۔ یہ قرآن مجید نے تو اپنے دعوے پر دلائل ذکر کیے گئے، تو قرآن منکر سے مطالبہ دلیل کرتا ہے کہ میں نے اپنے دعوے پر دلیل پیش کی، اب اگر تم دعوے کو، اس دلیل کو نہیں مانتے، اس دعوے کو نہیں مانتے، تو تمہارے پاس اگر اپنے دعوے پر کوئی دلیل ہے تو وہ پیش کرو۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، لے آؤ ایک دلیل اس قرآن کی طرح، یہ قرآن کی طرح کوئی آیت، کوئی سورت، کوئی دلیل پیش کرو۔ یہ تو اب اس آیت میں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، یہ اس آیت میں تخویف ذکر کیا جا رہا ہے، ڈراوا دیا جا رہا ہے۔ اور قرآن جب ڈراوا دیتا ہے تو ساتھ میں خوشخبری بھی دیتا ہے، تو اگلی آیت میں بشارت ہے اور خوشخبری ہے۔ عدالت میں جج کے سامنے یہ ایک ہوتا ہے مدعی اور دوسرا ہوتا ہے مدعا علیہ۔ مدعی وہ ہوتا ہے کہ جس نے دعویٰ کیا ہوتا ہے، تو جج اس سے مطالبہ کرتا ہے کہ تم اپنے دعوے پر دلیل پیش کرو۔ یہ تو مدعی اپنے دعوے پر دلائل پیش کرتا ہے، پھر مدعا علیہ سے کہتا ہے کہ اس نے تو اپنے دعوے پر دلائل پیش کر دیے، کہ اب تم کیا کہتے ہو؟ تو مدعا علیہ اس کے پاس دلیل تو اگر ہو تو وہ پیش کرے گا، ورنہ وہ قسم کھائے گا۔ تو جج جب دونوں طرفین کے دلائل یہ سن لیتا ہے تو پھر اس کے بعد جج اپنا فیصلہ سناتا ہے۔ جج اپنا فیصلہ سناتا ہے تو جس کے خلاف فیصلہ دیتا ہے تو اسے سزا سناتا ہے، اور جسے بریء ذمہ قرار دیتا ہے اور اسے رہا کرتا ہے تو اسے خوشخبری سنا دیتا ہے۔ تو قرآن مجید نے بھی یہاں پہ تخویف دی، ڈراوا دیا کہ جو توحید کا منکر ہے، جو توحید کو نہیں مانتا، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، یہ قرآن مجید نے تو اپنے دعوے پر دلیل پیش کی، منکر سے دلیل کا مطالبہ کیا، تو اب یہاں پہ تخویف اور ڈراوا ذکر کیا جا رہا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، یہ بس اگر تم یہ کام نہ کر سکو، تم یہ کام نہ کر سکو، یعنی قرآن کے مقابلے میں کوئی صورت نہ لا سکو، یہ قرآن کی دلیل کے مقابلے میں کوئی دلیل پیش نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، یہ اور ہرگز یہ کبھی نہیں کر سکو گے، یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، نہ تو تم یہ کام کر سکو گے، نہ تو تم یہ کام یہ اب کر سکو گے، نہ تم نے ماضی میں کیا ہے، نہ تم اب کر سکتے ہو، اور نہ تم آئندہ کر سکو گے۔ اور یہی دلیل ہے یہ قرآن مجید کی حقانیت کی کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ قرآن مجید یہاں پہ یہ کہتا ہے کہ وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز تم یہ کام نہیں کر سکو گے۔ یہ قرآن مجید نے یہ اپنے اس دعوے کو
قرآن مجید نے اپنے آپ کو دنیا والوں پر اس طریقے سے بھی منوایا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کیونکہ تم اس کتاب کی طرح کوئی کتاب تم لا نہیں سکتے، تا قیامت تم لا نہیں سکتے۔ تو یہ مخلوق کو یہ قدرت نہ دینا، یہ اس بات کی بڑی دلیل ہے کہ یہ کلام یہ اللہ کا کلام ہے، ورنہ اگر یہ اللہ کا کلام نہ ہوتا یہ تو آج تک اس کلام کے مقابلے میں یہ انسان پتہ نہیں اس کلام کا کیا حشر کیا ہوتا انہوں نے، اور آج تک انسانوں نے اس کلام کے مقابلے میں کتنے کلام جو ہے وہ پیش کیے ہوتے، لیکن نہ عرب اس چیلنج کو پورا کر سکے ہیں، اور نہ ہی یہ 1400 سال زندگی یہ جو گزری تو نہ آج تک اس چیلنج کو کسی نے پورا کر سکا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا یہ کلام یہ، ورنہ قرآن نے تو یہ دعویٰ کر دیا 1450 سال پہلے، تو کیوں انسانیت اس کلام کے مقابلے میں آج تک کلام پیش نہیں کر سکی؟ اس کی وجہ یہ کیونکہ یہ انسانی کلام نہیں ہے بلکہ یہ الہی کلام ہے۔ جی اس سے پہلی آیت میں ہم نے کلام الہی کے یہ 5 بطور مثال 5 وجوہات وہ ہم نے ذکر کیے تھے کہ قرآن مجید کیسے کلام الہی ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو انہی دلائل میں ہم نے یہ بات بھی ذکر کی تھی کہ قرآن تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، یہ ابو لہب کے بارے میں قرآن کہتا ہے، اور یہ بالکل یہ آغاز کی صورتوں میں سے ہے۔ سورہ لہب یہ غالباً 6 نمبر پہ نازل ہونے والی صورت ہے، بالکل آغاز میں نازل ہونے والی صورت ہے۔ یہ ابو لہب اس صورت کے نزول کے کم از کم 10 سال تک وہ زندہ رہا۔ 10 سال پہلے قرآن نے اسے یہ پیشن گوئی دی تھی کہ سیصلی نارا ذات لہب، ابو لہب اور اس کی بیوی جو ہے یہ جہنم کی آگ میں داخل ہوں گے۔ حالانکہ ابو لہب وہ ایسا بدبخت تھا کہ قرآن مجید کو غلط ثابت کرنے کے لیے یہ اس کے پاس موقع تھا کہ میں قرآن کو غلط ثابت کرتا ہوں اور میں ایمان لاتا ہوں، لیکن وہ ایمان نہیں لایا۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ کی کتاب نے جو پیشن گوئی 10 سال پہلے کی تھی اس کی موت سے پہلے، تو وہ 10 سال کے بعد بالکل من وعن وہ پوری ہوئی۔ وجہ یہ کہ یہ اللہ کے کلام کی پیشن گوئی تھی اور یہ اللہ کا کلام ہے، اسی لیے اسے ایمان کی وہ توفیق نہیں ملی، اور وہ تاخر وہ ضد اور عناد پر وہ ڈٹا رہا۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، یہ پس اگر تم ہرگز یہ کام، اور اگر تم یہ کام نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز یہ کام نہیں کر سکو گے، تو جب یہ نہیں کر سکتے، قرآن کے مقابلے میں کوئی صورت اور کوئی دلیل پیش نہیں کر سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو ڈرو آگ سے، الَّتِي وہ آگ، وَقُودُهَا النَّاسُ، کہ ایندھن ہے اس آگ کا، الناس لوگ، والحجارہ اور پتھر، پتھر یہ اس آگ کا ایندھن ہوں گے۔ یہ اعدت للکافرین، اور تیار کی گئی ہے للکافرین، توحید کے منکرین کے لیے۔ یہ کافر سے مراد ماقبل میں جو دعویٰ گزرا اس سے انکار کرنے والے۔ والحجارہ، حجارہ میں یہ ایک قول وہ یہ ہے کہ اس سے مراد ان کے وہ جو بت تھے کہ جنہوں نے پتھر کی وہ مورتیاں وہ بنائی تھیں، تو یہ بھی ان کے ساتھ آگ میں جلائے جائیں گے، ان کی زیادہ تذلیل کے لیے اور ان کو زیادہ رسوا کرنے کے لیے، کہ یہ لوگ یہ ان مورتیوں کو تم پوجتے تھے، چلو اب یہ تمہیں جہنم کی آگ سے وہ بچا لیں، تمہیں جہنم کی آگ سے نکال لیں، یہ ان کی زیادہ ذلت اور رسوائی کے لیے۔
اور یا حجارہ دوسرا معنی جو ہے تو یہ جہنم کی آگ کی جو شدت ہے وہ بتلائی جا رہی ہے، اور اسے کہتے ہیں تمثیل۔ بلاغت میں اس کے لیے جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے تو وہ تمثیل ہے، یعنی قرآن مجید جب کسی چیز کو لوگوں کے ذہنوں میں بٹھاتا ہے تو قرآن مجید اس کے لیے یہ ایسا لفظ جو ہے وہ سامنے لے آتا ہے کہ لوگوں کے ذہن میں اس کی جو شدت ہے اور اس کی جو ہولناکی ہے تو وہ بیٹھ جائے۔ یہاں پہ حجارہ کا یہ لفظ یہ تمثیل فی شدت ہے، یعنی شدت میں یہ تمثیل ہے کہ ایسی آگ ہے، یہ ایسی آگ ہے کہ وہ پتھروں کو جلائے گی، تو اس سے وہ جہنم کی آگ کی جو شدت ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور قرآن اور حدیث میں یہ تمثیلات یہ ہوتی ہیں، جیسے مثلا حدیث میں جو آتا ہے کہ جب مردے کو قبر میں دفنایا جاتا ہے تو روایت میں آتا ہے کہ انہ لیسمع قرع نعالہم، وہ مردہ ان قدموں کی آہٹ جو ہے، ان زندہ لوگوں کے قدموں کی آہٹ وہ سنتا ہے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں، جبکہ قرآن مجید کی واضح آیات ہیں انک لا تسمع الموتى، کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، وما انت بمسمع من فی القبور، اور مردے جو ہیں وہ قبروں میں وہ نہیں سنتے۔ تو اب یہ بھی صحیح حدیث ہے، تو قرآن ایک بات کہتا ہے اور حدیث دوسری بات، تو یہ تو تعارض ہے آپس میں۔ دراصل یہ قرآن کہتا ہے کہ مردے نہیں سنتے، تو اب حدیث میں جو آتا ہے دراصل وہ تمثیل ہے، تمثیل ہے فی السرعہ، یعنی فرشتوں کے جلدی آنے سے یہ کنایا ہے۔ رسول اللہ نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ یہ فرشتے اتنی سرعت سے اس مردے کے پاس وہ سوال اور جواب کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں کہ مثلا اگر یہ مردہ یہ لوگوں کے قدموں کی آہٹ سنتا ہوتا تو ابھی وہ لوگ اتنے دور نہیں جا چکے ہوتے، بلکہ وہ ان کے قدموں کی آہٹ جو ہے وہ سن رہا ہوتا کہ اتنی دیر میں وہ فرشتے منکر اور نکیر وہ اس مردے کے پاس سوال اور جواب کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو وہ تمثیل ہے فی السرعہ، یعنی جلدی ہونے میں اور جلدی آنے میں یہ رسول اللہ نے گویا کہ لوگوں کو سمجھایا ہے۔ وقودها الناس والحجارہ، اور اس آگ کا ایندھن جو ہے وہ لوگ ہوں گے، والحجارہ اور پتھر، اعدت للکافرین، اور تیار کی گئی ہے یہ آگ، یہ جہنم منکرین توحید کے لیے۔ اور یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جنت اور جہنم یہ پہلے سے تیار شدہ ہیں۔ یہ اب تخویف کے بعد وبشر الذین آمنوا، یہ بشارت ہے، وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری دو ان لوگوں کو آمنو جنہوں نے مانا مسئلہ توحید کو، اعبدوا ربکم کو مانا، کیونکہ آمنو میں ماقبل مضمون کی طرف اشارہ۔ وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری دو ان لوگوں کو کہ جنہوں نے مانا مسئلہ توحید کو، وعملوا الصالحات، اور عمل کیا نیک۔ یہ لفظ قرآن میں بار بار آئے گا، عمل صالح، عمل صالح۔ ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میرا عمل صالح ہے۔ دیوبندی دعویٰ کرتا ہے کہ میرا عمل نیک ہے، بریلوی دعویٰ کرتا ہے کہ میرا عمل نیک ہے، یہ اہل حدیث دعویٰ کرتا ہے کہ میرا عمل نیک ہے۔ ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پر وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرا عمل وہ نیک ہے۔ نیک عمل کی تعریف سمجھ لو تو یہ نیک عمل جو بھی کرے تو یہ وہ اپنے دعوے میں وہ سچا ہوگا۔ عمل صالح، یہ قاضی بیضاوی وہ معنی کرتے ہیں کہ نیک عمل کسے کہتے ہیں؟ یہ الصالحۃ من الاعمال ما سوغها الشرع، نیک عمل یہ وہ ہے کہ جس پر شریعت کی مہر لگی ہو۔ کہ اس سے زیادہ واضح معنی جو ہے وہ کیا ہے، واضح معنی وہ جو کیا ہے، اور وہ ہے قرآن مجید
کبھی عمل صالح ذکر کرتا ہے اور کبھی یہ احسن عمل ذکر کرتا ہے، اچھا عمل، دونوں کا حاصل وہ ایک ہے۔ فضیل ابن عیاض جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ احسن عمل اور صالح عمل کسے کہتے ہیں کہ جس میں دو شرائط ہوں، ایک یہ کہ وہ عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ عمل وہ سنت کے مطابق ہو۔ کسی بھی عمل میں اگر یہ دو شرائط موجود ہوں تو وہ عمل وہ نیک ہے۔ مثلا یہ ایک شخص جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں خیرات کرنا چاہتا ہوں، تو اب مردے کو ایصال ثواب کے لیے، اسے ثواب پہنچانے کے لیے وہ خیرات کرتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک دن کو وہ خاص کر لیتا ہے کہ یہ چہلم ہے، نام اس کے لیے چہلم وہ رکھ دیتا ہے، اور صرف 40ویں دن پہ وہ خیرات کرتا ہے۔ تو اب یہ 40ویں دن کا یہ خیرات کرنا، دنوں کی یہ تخصیص، شریعت نے یہ اختیار تمہیں تو نہیں دیا۔ ٹھیک ہے تمہاری نیت اللہ کی رضا ہے، اسی طرح اپنے مردے کو ثواب پہنچانا ہے، لیکن کیا یہ عمل یہ سنت طریقے کے مطابق ہے کہ اللہ کے رسول نے کوئی چہلم کیا ہے؟ تو اسی لیے وہ ایک شرط اس میں نہیں ہے کہ وہ عمل صالح ہے۔ اسی طرح محرم میں ابھی گزشتہ دنوں باقاعدہ مسلمانوں میں اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے ایک بڑا طبقہ وہ ماتم کرتے ہیں، تو ان سے پوچھا جائے چلیں آپ لوگوں کی نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہے، لیکن آیا یہ طریقہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے؟ یہ تم لوگ جو اپنے آپ کو پیٹتے ہو، کیا اسلام میں ماتم کا یہ طریقہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پیٹے، اپنے آپ کو زخمی کرے؟ کیا اسلام میں یہ طریقے ہیں؟ اتنی جہالت کے یہ طریقے ہیں کہ طرح طرح کی ویڈیوز وہ سامنے آتی ہیں۔ مثلا ایک بچے کو میں نے دیکھا، ایک نوجوان کو، تو اس نے اپنے سر پر چھری رکھی ہے اور اس چھری کو اس نے ایک پتھر کے ذریعے اپنے سر پر دے مارا، اور وہ چھری جو ہے وہ اس کے سر میں وہ بالکل یعنی وہ دھنس کے رہ گئی۔ جی اب یہ کیا طریقہ ہے؟ کیا اسلام یہ طریقہ بتاتا ہے؟ ایک جانب تو حالت اکراہ میں یہ قرآن مجید تمہیں یہ کہتا ہے کہ ایک جانب حالت اکراہ میں یہ اگر تمہاری سر کے اوپر کسی نے تلوار جو ہے وہ پکڑی ہو، بندوق جو ہے وہ تھانی ہو، اور وہ تم سے کہے کہ کفر کے کلمات کہو، تو تمہارے لیے کفر کے کلمات کہنا جو ہے وہ جائز ہے کہ اگر تمہارا دل وہ ایمان پر مطمئن ہو، لیکن دوسری جانب اپنی جان کو بچانے کے لیے تم وہ کفر کے کلمات وہ کہہ سکتے ہو۔ حالت اضطرار میں قرآن مجید نے تمہارے لیے خنزیر جیسا وہ ناپاک اور حرام جانور وہ تمہارے لیے جائز اور روا کیا ہے، وجہ یہ کہ تمہاری جان جو ہے وہ اس سے بچ سکے۔ اسی طرح خودکشی کو قرآن نے حرام قرار دیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ انسان کی جان کی حفاظت ہو اور انسان کی جان جو ہے یہ ضائع نہ ہو جائے۔ لیکن دوسری جانب یہ طریقہ، اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، ہم میں سے نہیں ہے، میری امت میں سے نہیں ہے، میرے طریقے پر نہیں ہے کہ جس نے غم میں اپنے چہرے کو پیٹا، وشق الجیوب اور غم کی وجہ سے اس نے اپنے کپڑے پھاڑے، ودعا بدعوى الجاہلیہ اور اس نے وہ جاہلیت کے کلمات جو ہے وہ اپنی منہ سے نکالے۔ تو ٹھیک ہے اگر تمہارا ارادہ اللہ کو راضی کرنے کا ہے، لیکن کیا یہ طریقہ پیغمبر کا ہے؟ یہ دو شرائط ہر عمل میں دیکھیں تو دنیا کی ہر بدعت کو آپ رد کر سکتے ہیں۔ یہ مبتدع سے یہ نہ پوچھے، بدعت کرنے والے سے، کہ تمہارے پاس اس پر کیا دلیل ہے، تو اس نے اپنے لیے خود ساختہ دلائل جو ہیں وہ بنائے ہوتے ہیں۔ مثلا اگر آپ شیعہ حضرات سے پوچھتے ہیں تو انہوں نے بھی ماتم کے لیے اپنے دلائل جو ہے وہ گھڑے ہوں گے۔ آسان انداز میں ان سے یہ پوچھیں
کہ اللہ کے پیغمبر کا یہ طریقہ بتا دو کہ اللہ کے پیغمبر نے یہ کہاں پہ کیا ہے. اگر اللہ کے پیغمبر نے قولاً کہا ہے، فعلاً کیا ہے، تو بتا دیں کہاں پہ کیا ہے. جب نہیں کیا تو یہ سرے سے دین ہے ہی نہیں. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، تو دنیا کی ہر بدعت آپ عمل صالح کی اس تعریف کو یاد رکھیں اور احسن عمل کی اس تعریف کو یاد رکھیں کہ یہ دو شرائط اس میں موجود ہوں گی. ایک یہ کہ وہ عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور دوسرا وہ عمل وہ سنت طریقے کے مطابق ہو. بخاری کی روایت میں آتا ہے عید الاضحیٰ کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ عید کی نماز کے لیے وہ تشریف لائے تو عید کی نماز یہ پہلے ہوتی ہے اور خطبہ جو ہے وہ اس کے بعد ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہم نے نماز پڑھ لی اور اب ہم خطبہ پڑھیں گے، اور خطبہ کرنے کے بعد، خطبہ پڑھنے کے بعد آپ سارے پھر چلے جائیں اور آپ سارے جو ہے پھر قربانی کر لیں. پہلے ہم نماز پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ قربانی کریں گے. ایک صحابی وہ اٹھا، اس کا نام ہے ابو بردہ ابن نیار. ابو بردہ ابن نیار نے کہا ہے اللہ کے رسول، میں تو جب نماز کے لیے آ رہا تھا گھر سے تو میرے اپنے گھر میں بھوک تھی، میرے اپنے بچے، میرے بیوی بچے وہ بھوک سے نڈال تھے، اسی طرح میرے پڑوس میں جو لوگ تھے وہ غریب ہیں، غربت تھی، تو میں نے اپنے جانور کو نماز سے پہلے ہی ہم نے وہ ذبح کر دیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بردہ ابن نیار سے کہا شاۃ کا شاۃ لحم، تم نے اپنی جو قربانی کی ہے اور تم نے اپنی جو بکری ذبح کی ہے، گوشت تو تمہیں حاصل ہوا لیکن قربانی نہیں ہوئی. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اب قربانی اس نے تو بڑی اچھی نیت سے کی ہے، اللہ کی رضا کے لیے کی ہے، اپنے پڑوس میں انہوں نے وہ گوشت بھیجا ہے، اسی طرح اپنے بیوی بچوں کو کھلایا ہے، نیت تو اس کی بڑی اچھی تھی، لیکن چونکہ رسول اللہ کا طریقہ وہ نماز کے بعد ہے، تو چونکہ وہ اپنے بے وقت میں ہوا تو اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا گوشت تو تمہیں حاصل ہوا لیکن قربانی نہیں ہوئی. اور ابو بردہ ابن نیار سے کہا کہ تم دوسری قربانی کرو گے. ہر عمل میں یہ طریقہ یہ یاد رکھیں، کم، کیف، عین، یہ تین چیزیں یہ یاد رکھیں. کم، کتنی مقدار میں اللہ کے پیغمبر نے یہ عمل کیا ہے، کتنی مقدار میں. مثلا نماز میں ایک رکعت میں ایک رکوع ہے، اسی طرح ہر رکعت میں 2 سجدے ہیں. یہ اب اگر کوئی شخص وہ یہ کہتا ہے کہ میں ہر رکعت میں 2 رکوع کرتا ہوں، کیوں یہ رکوع جو ہے یہ کوئی ناجائز عمل ہے، میں ہر رکعت میں 4 سجدے کرتا ہوں، زیادہ سجدے جو ہے وہ ہو جائیں گے. یاد رکھیں یہ اللہ کے پیغمبر کا طریقہ نہیں ہے. تو کم مقدار. اسی طرح مثلا ہر نماز کے بعد اللہ کے رسول نے بتایا ہے تسبیحات، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر. یہ اب اگر ایک شخص یہ کہتا ہے کہ 33 مرتبہ کیوں، میں پورا 100 مرتبہ جو ہے وہ پڑھتا ہوں، یاد رکھیں یہ 100 مرتبہ پڑھ کر بھی اسے ثواب نہیں ملے گا بلکہ الٹا عذاب ملے گا. وجہ یہ کہ جتنی مقدار اللہ کے پیغمبر نے اس موقع پر بتائی تھی اس سے تجاوز کرنا، سنت سے تجاوز کرنا ثواب تو نہیں ہے، الٹا عذاب ہے. اسی طرح عین، آئینہ، کب کیا ہے اللہ کے پیغمبر نے یہ عمل، یہ اللہ کے پیغمبر نے یہ عمل کب کیا ہے. جیسے ابو بردہ ابن نیار نے، اس نے عین کی مخالفت کی تھی، یعنی وہ چیز جو عید کی نماز کے بعد کرنی چاہیے تھی اس نے عید کی نماز سے پہلے کی ہے. اور اسی طرح کیف، کس کیفیت سے کی ہے، اللہ کے پیغمبر نے کس کیفیت سے یہ عمل کیا ہے، یعنی مطلب یہ طریقہ کون سا ہے. کہ اگر اللہ کے پیغمبر مثلا جب ہم جماعت کی نماز پڑھتے ہیں تو صبح کی نماز میں ہم جہر کرتے ہیں، وجہ یہ کہ اس وقت اللہ کے پیغمبر کا طریقہ جہر سے نماز پڑھنے کا ہے باجماعت نماز میں. اسی طرح مغرب اور عشاء میں جہر سے پڑھنے کا ہے،
لیکن ظہر اور عصر میں اخفا ہے اور وہ آہستہ پڑھنے کا ہے، کیونکہ وجہ یہ کہ پیغمبر کے طریقے کو تم نے دیکھنا ہے. کم کیف این، اس میں دیکھنا ہے کہ تم نے یہ عمل کتنی مقدار میں کب کرنا ہے اور کس طریقے پر کرنا ہے. وعاملوا الصالحات، اور عمل کیا نیک. یہ ان لہم جنات، خوشخبری دو انہیں کہ بے شک ان کے لیے جنات باغات ہیں، تجری من تحت الانہار، اور بہہ رہی ہوں گی ان باغات کے نیچے سے یہ الانہار و نہریں. یہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن جو ہے وہ خود وضاحت کرتا ہے. ان نہروں کی تفصیل سورہ محمد آیت نمبر 15 میں آتی ہے، پارہ نمبر 26 سورہ محمد آیت نمبر 15. وہاں پہ ان انہار کی وضاحت ہے. مثل الجنت التی وعد المتقون، جنت کی صفت وہ جنت کہ جس کا وعدہ کیا گیا ہے پرہیزگاروں کے ساتھ. فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس جنت میں نہریں ہوں گی پانی کی، غیر آسن کہ جو بدبودار نہیں ہوگا. وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اور دوسری قسم کی نہریں ہوں گی دودھ کی، لم یتغیر طعمہ کہ بدلہ نہیں ہوگا اس کا ذائقہ، وہ کڑوا نہیں ہوگا. وانہار من خمر، اور قسم کی نہریں ہوں گی شراب کی، لذت للشاربین کہ جو لذت دیں گی اس کے پینے والوں کو. وانہار من عسل مصفی، اور قسم کی نہریں ہوں گی شہد کی، مصفی صاف شدہ کی، کہ وہ صاف شدہ شہد کی نہریں ہوں گی. یہ اللہ ہمیں نصیب فرمائے. یہ ان لہم جنات، ان کے بے شک ان کے لیے باغات ہوں گے، تجری من تحت الانہار، اور بہہ رہی ہوں گی اس کے نیچے سے نہریں. کلما رزقوا منہا من ثمرۃ، یہ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ، جب کبھی بھی رزقوا منہا یہ خوراک دی جائے گی انہیں، منہا اس جنت میں سے، من ثمرۃ کوئی میوہ، رزقاً خوراک کے لیے. جب بھی عطا کیا جائے گا، جب بھی دیا جائے گا انہیں ان جنتوں سے، ان باغات سے، من ثمرۃ کوئی میوہ، کوئی پھل، رزقاً خوراک کے لیے، خوراک کے لیے انہیں جب بھی کوئی پھل، کوئی میوہ وہ دیا جائے گا، قالو تو کہیں گے، ھذا الذی رزقنا من قبل، کہ یہ تو وہی میوہ ہے اور یہ تو وہی پھل ہے، رزقنا من قبل کہ جو دیا گیا تھا ہمیں، من قبل اس سے پہلے. من قبل میں مفسرین دو معنی کرتے ہیں، یا تو من قبل سے مراد من قبل فی الدنیا، دنیا میں ہمیں یہ پھل جو ہے یہ دیا گیا تھا. لیکن قرآن خود وضاحت کرتا ہے، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے ایسی نعمتیں وہ تیار کر رکھی ہیں کہ نہ تو انہیں یہ آنکھوں نے دیکھا ہے، نہ انہیں کانوں نے سنا ہے، اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال تک گزرا ہے. تو پھر قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ھذا الذی رزقنا من قبل، کہ یہ تو وہ پھل ہے اور یہ تو وہ میوہ ہے کہ جو دیا گیا تھا ہمیں اس سے پہلے دنیا میں. تو قرآن خود جواب دیتا ہے، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اس سے کہیں تم یہ نہ سمجھ لو کہ جنت اور دنیا کے وہ میوے اور وہ پھل جو ہیں وہ ایک طرح کے ہیں، نہیں، بلکہ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، کہ اور دیے جائیں گے انہیں، اور دیا جائے گا انہیں بھی یہ میوہ اور یہ پھل، متشابہن دنیا کے ہم رنگ، لیکن ذائقے میں مختلف، دنیا کے ہم رنگ لیکن ذائقے میں مختلف، ذائقے میں مختلف ہوگا. کہ اسی لیے غریب القرآن میں ابن قتیبہ وہ معنی کرتے ہیں، تاویل و مشکل القرآن میں، غریب القرآن میں نہیں، یہ ان کی دوسری کتاب ہے. تاویل و مشکل القرآن میں کہ ابن قتیبہ متشابہن کا معنی کرتے ہیں متفق المناظری مختلف الطعوم،
منظر میں دیکھنے میں تو وہ ایک جیسا نظر آئے گا. مثلا دنیا کا آم ہے تو وہاں پہ بھی وہ دنیا کے آم کی طرح ہی دکھتا ہوگا, لیکن طعم میں, ذائقے میں وہ بالکل مختلف ہوگا. اسی لیے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اسے نہ آنکھ نے دیکھا ہے نہ کان نے سنا ہے, وجہ یہ کہ اس کا ذائقہ, وہ اس کی حقیقت وہ بڑی مختلف ہے. یعنی ایسی نہیں ہے کہ وہاں پہ بھی نہر نہیں ہوگی, نہر ہوگی, لیکن وہ نہر اسے آنکھ نے دیکھا نہیں, اسے کان نے سنا نہیں, اسی طرح اور اس کا خیال جو ہے وہ دل میں نہیں گزرا. یہ ایسا نہیں کہ وہاں پہ باغ نہیں ہوگا, دنیا میں بھی باغات ہوتے ہیں, لیکن وہ باغ وہ انسان کے حواس نے اس کی حقیقت کو وہ سمجھتا نہیں ہے. تو حدیث میں وہ جو آتا ہے تو مطلب یہ کہ انسان نے حقیقتاً وہ ان چیزوں کا خیال بھی وہ اپنے دل میں نہیں لا سکتا. تو وہ اتو بھی متشابہن, اور دیا جائے گا انہیں یہ میوہ متشابہن, دنیا کے ہم رنگ لیکن ذائقے میں مختلف, ذائقے میں وہ ایک جیسا وہ نہیں ہوگا. تو من قبل کا ایک معنی کہ وہ دنیا میں یہ ہمیں دیا گیا تھا, اور یہ دنیا کے مشابہ کس لیے ہوگا؟ وجہ یہ کہ جنت میں اللہ جنتیوں کو وحشت میں مبتلا نہیں کرتے, تاکہ انسانوں کو اور جنتیوں کو اس کے کھانے کا وہ طریقہ جو ہے وہ آتا ہو. وجہ یہ کہ انسان نے اسی لیے جن لوگوں نے وہ پہل کوئی ایسا اجنبی پھل ان کے سامنے وہ آ جاتا ہے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ اب اس کو بندہ کھائے کیسے. تو چونکہ جنت میں یہ وحشت تو ہے نہیں کہ جنتیوں کو پریشان کیا جائے, تو اسی وجہ سے انہیں دنیا کے متشابہ پھل جو ہے وہ دیے جائیں گے کہ انہیں وہ کھانے کا وہ طریقہ آتا ہو, لیکن ذائقہ وہ مختلف ہوگا. یا اسی طرح متشابہن میں ایک معنی وہ کرتے ہیں کہ صرف متشابہن فی الاسم, صرف نام میں مشابہت ہوگی, یعنی صرف نام جو ہے وہ جنت کا, یعنی یہ آم ہے اور یہ سیب ہے اور یہ فلاں پھل ہے, لیکن یہ مشابہت صرف نام میں ہوگی. باقی ماندہ کہ اس کی ظاہری شکل و صورت وہ بھی دنیا کے پھلوں سے وہ ایک علیحدہ شکل و صورت ہوگی, اور ذائقہ تو بالکل یقینی طور پر مختلف ہوگا. یا اسی طرح متشابہن, جنت کے جو میوے ہوں گے تو متشابہن, انہیں جو پھل دیے جائیں گے تو وہ خوبصورت لگنے میں, حسن میں, اور اسی طرح لذت میں وہ ایک دوسرے کے متشابہ ہوں گے. کیا مطلب؟ یعنی خوبصورتی میں وہ ایک دوسرے سے بڑھ کر ہوں گے, ایک دوسرے کی طرح ہوں گے. یعنی کوئی ایسا میوہ اور پھل نہیں ہوگا کہ ایک خوبصورت ہو اور دوسرا اس کے مقابلے میں بدصورت ہو, بلکہ متشابہ یعنی لذت میں وہ ایک دوسرے سے بڑھ کر ہوں گے. یعنی ایسا نہیں کہ بندہ یہ کہے کہ یہ پھل جو ہے یہ اچھا تھا اور یہ دوسرا پھل یہ اس کے مقابلے میں کمزور تھا, یا یہ زیادہ خوبصورت دکھائی دیتا ہے اور یہ زیادہ خوبصورت دکھائی نہیں دیتا, ایسا نہیں ہوگا. یا رزقنا من قبل میں ایک معنی کہ جو دیا گیا تھا ہمیں من قبل اس سے پہلے جنت میں, اور یہ معنی یہ بھی جنت کی وہ زیادہ فضیلت پر اور اللہ کی قدرت پر دلالت کرتا ہے. یعنی جنتی جو جنت میں اس سے پہلے انہوں نے جو میوہ اور پھل کھایا ہوگا, جب دوسری مرتبہ اس پھل کو دوبارہ کھائیں گے تو پہلی مرتبہ سے ذائقہ مختلف ہوگا, پھر جب تیسری مرتبہ کھائیں گے تو پہلے سے ذائقہ مختلف ہوگا. تو یہ کہیں گے ارے یہ تو اس سے پہلے ہمیں دیا گیا تھا, لیکن یہ تو بالکل یعنی اس کا ذائقہ جو ہے وہ مختلف ہے. وہ اتو بھی متشابہن, اور دیا جائے گا انہیں یہ پھل اور یہ میوہ متشابہن, ہم رنگ لیکن ذائقے میں مختلف. ظاہری دکھنے میں تو وہ ایک جیسا نظر آئے گا, لیکن ذائقہ اس کے وہ جنت کے اپنے میوے سے وہ مختلف ہوگا, حالانکہ بظاہر وہ ایک طرح جو ہے وہ دکھائی دے گا. تو یہ یعنی جنت کی ان رنگینیوں پر اور جنت کی طرح طرح کی نعمتوں پر یہ دلالت کرتا ہے.
وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، یہ اور ان کے لیے ہوں گی فیہا ان جنتوں میں، یہ ازواج مطہرتن بیویاں، مطہرتن پاکیزہ، پاکیزہ بیویاں جو ہے یہ ان کے لیے ہوں گی، اخلاق بھی ان کے پاکیزہ ہوں گے اور ہر طرح کی گندگی اس سے بھی وہ پاکیزہ ہوں گی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ لوگ اس میں یہ ہمیشہ ہوں گے۔ یہ المفردات میں، یہ المفردات فی غریب القرآن میں امام راغب اصفہانی وہ کہتے ہیں، زوج کے تحت وہ لکھتے ہیں کہ یقال لکل واحد من القرینین من الذکر والانثى فی الحیوانات زوج، مذکر اور مؤنث میں ہر ایک پر زوج کا اطلاق وہ ہوتا ہے، اور پھر انہوں نے قرآن کی اس پر متعدد مثالیں جو ہے وہ ذکر کی ہیں، جیسے مثلا سورہ قیامت میں آتا ہے فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ، تو اب وہاں پہ الذکر والانثى، تو قرآن نے دونوں پر زوج کا اطلاق کیا ہے۔ اسی طرح دیگر مثالیں بھی انہوں نے قرآن سے وہ دی ہیں۔ تو یہاں پہ ازواج مطہرتن عام طور پہ معنی جو ہے وہ یہی کیا جاتا ہے کہ ان کے لیے یہ پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اگرچہ زوج کا اطلاق جوڑے پر کیا جاتا ہے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، تو اسی لیے یہ معنی بھی درست ہے، اور ان کے لیے ہوں گے فیہا ان جنتوں میں ازواج مطہرتن جوڑے پاک، پاک جوڑے ہوں گے، مرد کے لیے عورت کا جوڑا اور عورت کے لیے مرد کا جوڑا۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ ہوں گے ان جنتوں میں خالدون ہمیشہ، اور یہ ہے کامل بشارت، کیونکہ کسی جگہ کی اچھائی اور اس کی خوبصورتی کے لیے ایک جگہ کامل کب ہوتی ہے؟ دنیا میں بھی آپ کوئی بنگلہ، کوئی ہوٹل، یہ کب ہوتا ہے کہ اس میں گرینری ہو اور اسی طرح اس میں باغات ہوں، اس میں درخت ہوں، پلانٹیشن ہو، طرح طرح کے درخت ہوں اور طرح طرح کی وہ یعنی سبزہ ہو، تو یہ مزہ کرتا ہے۔ تو قرآن نے کہا ان لہم جنات، سب سے پہلے یہ باغات ہوں گے، پھر اگر باغ ہے لیکن اس میں پانی نہیں ہے یا وہاں پہ پانی نہیں بہتا تو پھر وہ جگہ وہ مزیدار نہیں ہے۔ تو دوسرے نمبر پہ تجری من تحت الانہار، باغ بھی ہوں گے لیکن اس میں نہریں جو ہیں وہ بھی طرح طرح کی نہریں وہ بہ رہی ہوں گی، رہنے کی جگہ بھی ہے جنات، وہاں پہ نہریں بھی ہیں، لیکن خوراک کا کوئی بندوبست نہیں ہے، تو پھر وہاں پہ انسان کیا کرے؟ انسان وہاں پہ زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ تو قرآن نے کہا کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، انہیں خوراک بھی مہیا کیا جائے گا۔ پھر خوراک ہے لیکن انسان کو کھانے کا طریقہ نہیں آتا، تو قرآن کہتا ہے کہ کھانے کا طریقہ بھی تمہیں آتا ہوگا، تم وحشت میں مبتلا نہیں ہوگے۔ ھذا الذی رزقنا من قبل واتوا به متشابہا، تمہیں وہ دنیا کے ہم رنگ جو ہے وہ دیا جائے گا تاکہ تمہیں کھانے کا طریقہ وہ آتا ہو اور تم اس کے ساتھ یعنی پہلے سے وہ عادی ہو چکے ہو۔ رہنے کی جگہ بھی ہے، مسکن بھی ہے، پانی بھی ہے، نہریں بھی بہ رہی ہیں، اسی طرح کھانے کا بندوبست بھی ہے، انسان کو کھانے کا طریقہ بھی آتا ہے، لیکن وہاں پہ انسان کا ساتھی نہیں ہے، اسی طرح شریک حیات نہیں ہے، تو پھر وہ جگہ وہ پھر مزہ نہیں کرتا۔ قرآن کہتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کا جوڑا بھی ہوگا، شریک حیات بھی ہوگا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے اس میں سے جوڑے پاک ہوں گے، بیویاں پاک ہوں گی، اور پھر شریک بھی ہوگا اور ساتھ میں اس کے اخلاق بھی بڑے اچھے ہوں گے، اسی طرح ہر طرح کے گند سے بھی وہ صاف ہوں گے، بد اخلاقی نہیں ہوگی، گندگی نہیں ہوگی۔ یہ تمام چیزیں ہیں، بندہ ایک اچھے ہوٹل میں چلا جائے یا ایک اچھی جگہ سیر کرنے وہ چلا جائے اور وہاں پہ ایک اچھی جگہ پہ وہ سٹے کر لے، لیکن 2 دنوں بعد 3 دنوں بعد پھر آپ نے وہاں سے چیک آؤٹ کرنا ہے کہ جی فلاں جگہ تاریخ کو اور فلاں وقت جو ہے آپ نے اس جگہ کو چھوڑ دینا ہے، تو پھر کیا مزہ ہے؟ تو قرآن کہتا ہے وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ،
اور ہوں گے یہ ان میں ہمیشہ، یعنی وہاں سے یہ نکلیں گے نہیں بلکہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ تو یہ ایک کامل بشارت ہے، اور قرآن نے یہ کامل بشارت کن لوگوں کو دی؟ جن لوگوں نے اعبدوا ربکم کا یہ مسئلہ مانا اور اللہ کی توحید کو تسلیم کیا۔ تو یہاں پہ تخویف اور بشارت یہ دونوں چیزیں دی گئیں۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، پس اگر تم یہ کام نہ کر سکو، یعنی قرآن کے مقابلے میں کوئی دلیل پیش نہ کر سکو، کوئی صورت نہ لا سکو، اور ہرگز تم یہ کام نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو ڈرو آگ سے، التی وہ آگ، وقودها الناس، کہ ایندھن اس کا الناس لوگ ہوں گے، والحجارہ اور پتھر، اور اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اعدت للکافرین، تیار کی گئی ہے یہ آگ منکرین توحید کے لیے، وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری دو ان لوگوں کو جنہوں نے مانا مسئلہ توحید کو، اعبدوا ربکم کو، وعملوا الصالحات، اور عمل کیا پیغمبر کی سنت کے مطابق، ان لہم جنات، کہ بے شک ان کے لیے باغات ہوں گے اور بہہ رہی ہوں گی اس کے نیچے سے نہریں۔ ان نہروں کی وضاحت محمد 15 میں، کلما رزقوا منہا، جب کبھی بھی انہیں دیا جائے گا، منہا ان جنتوں میں سے، من ثمرۃ کوئی پھل، رزقاً خوراک کے لیے، قالو تو کہیں گے یہ جنتی، ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ وہ پھل ہے، یہ وہ میوہ ہے کہ جو دیا گیا تھا ہمیں اس سے پہلے دنیا میں یا اس سے پہلے جنت میں، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور دیا جائے گا انہیں یہ پھل اور یہ میوہ متشابہن، دنیا کا ہم رنگ لیکن ذائقے میں مختلف، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے ہوں گے ان جنتوں میں، ان باغات میں، ازواج مطہرہ، بیویاں پاک یا جوڑے پاک، وَهُمْ فِيهَا خالدون، اور ہوں گے یہ ان میں ہمیشہ۔ وآخر دعوانا